شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں، جو بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں، لیکن میرے ساتھ سٹوری سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں جو لکھنؤ میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا گھر لکھنؤ میں حسین آباد میں ہے۔ ان کا نیم ہے عیسیٰ رئیس۔ عیسیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر، یعنی ہم لوگوں کے گھر کا جو کارنر بنتا ہے، گلی کا جو کونا بنتا ہے، وہاں پر ایک برکت کا درخت ہے، اور اس برکت کے درخت کے بارے میں، اس پیڑ کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ 150 سال پرانا وہ درخت ہے، اور وہ درخت بہت ہی زیادہ قدیم اور پرسرار سا لگتا ہے۔ اس کی جو شاخیں ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں اور اس طرح سے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں کہ رات کے ٹائم اگر اس درخت اور اس کی جھولتی ہوئی شاخوں کو دیکھیں تو انسان پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک انکل رہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ اسی برکت والے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ درخت جو ہے اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ آدھے سے زیادہ روڈ پر بھی اس کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے شیڈوں میں سے گزر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں برکت کے درخت کے نیچے سے گزرنے لگا، ایک دم سے مجھے بالکل چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سرد رات تھی، نومبر کا منتھ تھا اور اس کے لاسٹ ڈیز جا رہے تھے۔ ان میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اتنی ٹھنڈی رات میں اتنا چھوٹا بچہ یہاں پر روڈ پر اس برکت کے درخت کے نیچے کیا کر رہا ہوگا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ان کو کہیں بھی وہ چھوٹا بچہ جو رو رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس درخت کے پاس جا کر جب دوسری جانب دیکھنا چاہا تو بچے کے پھر رونے کی آواز گونجنے لگی۔ ابھی وہ پلٹ کر واپس آنے ہی لگے تھے، ایک دم سے درخت کی ایک سائڈ سے ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا ان کے سامنے آ گیا اور آ کر یہ کہنے لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وہ جو انکل تھے انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ تو اس نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گلی ان کے گھر کی گلی نہیں تھی، ان کے گھر کی اپوزٹ سائڈ پر جو گلی بنتی تھی وہ والی گلی تھی۔ اس بچے نے اشارہ کیا کہ مجھے اس گلی میں جانا ہے۔ ان انکل نے دیکھا یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر آ کر کھیلنے لگ گیا ہو اور یہیں پر بیٹھ گیا ہو اور اب واپس جاتے ہوئے ڈر رہا ہوگا۔ وہ انکل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے گھر لے جانے لگے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے، مجھے ایک دم سے اپنے بیک سائڈ سے چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے پاؤں میں کوئی پائل پہنے میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ جبکہ میں اس روڈ پر جب آیا تھا اور اس گلی میں جب آنے لگا تھا تو میں نے وہاں پر کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ عورت ایک دم سے کہاں سے آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس عورت سے ہی پوچھ لیتا ہوں، کہیں یہ بچہ اس کا نہ ہو یا یہ جانتی نہ ہو اس بچے کو۔ اتنے میں وہ جو عورت تھی ان کو کراس کر کے ان سے آگے چلنے لگ گئی اور مسلسل اس کے پیروں میں سے وہی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ ان انکل نے جب اس عورت کو بلایا، اس سے مخاطب ہوئے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، تو جیسے وہ عورت پلٹی، اس نے اپنا چہرہ ان انکل کو دکھایا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ساتھ ہی وہ جو بچہ ان انکل کے ساتھ تھا اس کا چہرہ بھی ایک دم سے بہت بھیانک ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا اس عورت کی طرف جانے لگا اور وہ عورت یہ کہنے لگی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے بچے کو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ انکل نے جب اس عورت اور اس بچے کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ کہتے ہیں ساتھ ہی اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور اس کے رونے کی آواز اتنی بھیانک تھی جیسے بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی ہوں، اور وہ بچہ بھی عجیب و غریب آوازیں نکال کر رونے لگ گیا۔ جیسے ان انکل نے شور مچایا تو اس گلی میں جو گھر تھے وہاں سے کچھ لوگ باہر نکلنے لگے تو وہ عورت اور وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان انکل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی
کہ ایک دم سے ان کے ساتھ یہ کیا ماجرا پیش آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کیا دیکھا۔ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی اپنے گھر واپس آئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ جب اس بات کا سب کو پتہ چلا تو وہیں پر موجود ایک شخص نے بتایا کہ یہ جو برکت کا درخت ہے، یہاں پر بہت قسم کے آسیب ہیں۔ جتنا قدیم اور پرانا یہ درخت ہے، اتنا ہی زیادہ یہ آسیب زدہ اور پرسرار ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ عورت اور اس کا بچہ رات کے ٹائم اکثر لوگوں کو روکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو اکیلے اس راستے سے آ رہے ہوں۔ پھر مختلف روپ لے کر ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کو اس گلی تک لے کر جاتے ہیں۔ اس گلی میں جاتے ساتھ ہی وہ اپنے اصل روپ میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی وہاں پر اور آ جائے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ انکل بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ وہ درخت آج بھی وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دور میں بھی وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ دیر رات کے اس درخت کے پاس سے ڈر کے مارے کوئی گزرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر اس درخت کے پاس سے کوئی بھی گزرا تو وہ غیر مرئی مخلوقات، وہ جنات اس پر اپنا آپ ظاہر کریں گے اور کسی نہ کسی طرح سے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا محمد اسلام۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایمن وارسی شیئر کر رہی ہیں۔ ایمن وارسی کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک فنکشن میں جا رہے تھے۔ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے تو ان کی شادی تھی۔ ہم لوگ سب تیار ہوئے ان کی شادی میں جانے کے لیے۔ ان لوگوں نے شادی کا جو ارینجمنٹ تھا، ان لوگوں نے ایک شادی ہال میں کیا ہوا تھا۔ اس میرج ہال میں ہم لوگوں کو جانا تھا۔ مہندی کا فنکشن تھا۔ میں نے بال کھولے ہوئے تھے اور اپنے بالوں میں پھول بھی لگائے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ اچھی تیار ہوئی ہوئی تھی اور میرے سر کے بال لمبے بھی بہت زیادہ تھے۔ جب ہم لوگ اس میرج ہال میں جانے لگے، اس کے راستے میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ جیسے اس درخت کے پاس سے ہم لوگ گزرے، مجھے بہت ہی خوبصورت ایک خوشبو سی آنے لگی۔ وہ خوشبو نہ تو کسی پرفیوم کی تھی، نہ ہی مجھے کسی پھول کی وہ فریگرنس لگ رہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب خوشبو تھی۔ مجھے اس خوشبو نے اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کیا کہ میں وہاں پر باقاعدہ کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس وقت مجھے وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ پھر ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے میں نے تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت چہرے والا ایک لڑکا تھا جو مسکراتا ہوا چلتا ہوا بالکل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ خوشبو اس کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ جیسے میں نے اس لڑکے کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا اور وہ اسمائل کرنے لگا۔ اس نے باقاعدہ دیکھ کر مجھے بلایا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، یہاں تک کہ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے بالکل اس میرج ہال کے اندر آ گئے۔ مہندی کے فنکشن میں وہ کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، میں بھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی بات چیت بھی ہوئی۔ اب نیکسٹ ڈے بارات کا فنکشن تھا۔ بارات کے فنکشن میں بھی وہ آیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت چہرے والا تھا۔ بارات کے فنکشن میں بھی میں نے اسے دیکھا، اس سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ مجھے ولیمے کے فنکشن میں بھی نظر آیا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں باقی لوگوں سے پوچھا، شیئر کیا کہ مجھے یہاں پر ایسا ایسا لڑکا نظر آ رہا ہے اپنی فرینڈس، اپنی کزن سے، تو وہ لوگ یہ کہنے لگی ہمیں تو یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تمہیں کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ ہم نے تو یہاں پر ایسے کسی لڑکے کو نہیں دیکھا۔ مجھے کافی زیادہ تعجب ہوا کہ میں نے تو خود اس کو دیکھا ہے، وہ ادھر ہی تھا، وہ کہاں گیا؟ پھر وہ مجھے نظر آیا۔ اب ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی اور میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر مجھے تم سے بات کرنی ہوگی تو ہم کیسے کریں گے؟ شادی کا فنکشن تو ختم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم جب بھی میرے بارے میں سوچو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے گھر چلی گئی، نارمل ہو گئی۔ اس سے ایک دو دن کے بعد میں نے اسے کافی مس کیا، میں کالج جانے لگی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر جب میں گھر آ رہی تھی تو میں راستے میں گزرتی اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام مجھے شجاع بتایا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں شجاع سے کبھی دوبارہ میری ملاقات ہوگی یا نہیں۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی، وہی خوشبو ایک دم سے پھر مہکنے لگی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شجاع میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں چونکی اور میں نے یہ کہا کہ شجاع
تم کہاں سے آ گئی؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا تمہیں نے بتایا تھا نا تمہاری یہ یونیورسٹی ہے، تو بس میں تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ ہم نے کافی دیر باتیں کی، پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ اس بات کی مجھے بہت حیرانگی تھی، آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس راستے کی طرف سے آ رہی تھی اور اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں رات 12 بجے کے قریب لیٹی ہوئی تھی، ابھی میں سوئی نہیں تھی، میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ویسے ہی ایک دم سے مجھے پھر سے شجاع کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہوگا، وہ کون ہوگا۔ ابھی میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی تھی، انہی باتوں کو سوچتے سوچتے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میرے کمرے میں وہی خوشبو دوبارہ سے مہکنے لگ گئی۔ جیسے میں نے وہ خوشبو دوبارہ محسوس کی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں ڈر کے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، کیونکہ جب بھی وہ خوشبو آتی تھی اس کے ساتھ ہی شجاع میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اور ویسا ہی ہوا، مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے وہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ ایک دفعہ میں چونکی اور میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہاں پر شجاع تھا۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی کہ وہ میرے گھر میں، میرے کمرے میں کیسے آ گیا، جبکہ ہم لوگوں کا گھر لاک ہوتا تھا، پھر وہ اندر کیسے آ سکتا تھا۔ میں نے ڈر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، مجھے سچ بتاؤ، اور تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے۔ شجاع کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں ایک جن ہوں، انسانی روپ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم پر عاشق ہو گیا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، میں نے چیخنا شروع کر دیا اور اسے یہ کہا کہ مجھ سے دور رہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ میرا چیخو پکار سن کے میرے گھر والے فوراً سے آ گئے، میں نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی، وہ سب لوگ بھی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سے اگلے دن ہی میرے گھر والے مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ جیسے ان عامل صاحب نے میرے اوپر کوئی دم کیا، مجھے وہیں پر بلڈ وامٹنگ شروع ہو گئی، بلیک کلر کے بلڈ کی وامٹنگ مجھے سٹارٹ ہو گئی اور دن بدن میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی بچتی یا نہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے تھے تو ان کو کوئی بھی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ جو بلڈ وامٹنگ تھی وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ایک اور عامل صاحب کے پاس گئے، ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن کا عمل کرنا ہوگا، اگر اس 3 دن کے عمل میں اس جن نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تو یہ زندہ بچ جائے گی، ورنہ وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ وہ بہت سخت جن ہے اور وہ اس کے اوپر عاشق ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے رو رو کر ان عامل سے یہ کہا کہ جیسا بھی عمل ہے آپ شروع کریں، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے ہونٹ بالکل نیلے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ میری حالت ایسی تھی کہ شاید میں زندہ نہ ہی بچوں۔ مجھے بالکل اسی حالت میں ان عامل صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ جیسے ہی عمل شروع کیا انہوں نے، وہ جن میرے اوپر حاضر ہو گیا۔ میں نے چیخ چیخ کر اس سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تو مجھے کیوں نقصان پہنچا رہے ہو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے وہ تیسرا عمل کیا، تیسرے دن کا عمل کیا، تو وہ جن مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس کی یہ شرط تھی کہ دوبارہ کبھی بھی غلطی سے میں اس طرف نہ جاؤں۔ اگر میں اس لڑکے کے قریب سے بھی گزری تو وہ دوبارہ سے میرے اوپر حاوی ہو جائے گا اور پھر مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے جانی نقصان بھی پہنچا دے۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس طرف نہیں گئی، لیکن جو ایکسپیرینس میں نے اپنی لائف میں کیا ہے وہ بہت زیادہ ورس تھا۔ جب اس کا اثر میرے جسم پر ہوتا تھا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید میں زندہ نہیں بچوں گی۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ایمن وارسی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عثمان شیئر کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ابھی اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے ہوئے تقریباً 5-6 دن ہی گزرے تھے۔ گھر کی شفٹنگ میں، سامان وغیرہ شفٹ کرنے میں ہم لوگ کافی زیادہ بزی رہے، تو میں اپنے دوستوں سے نہیں مل سکا۔ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا تو واپسی پر مجھے دیر ہو گئی، رات 9 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو بالکل مجھے اپنے گھر کے گیٹ کے پاس اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ کوئی آدمی تھا، کافی دراز قد تھا، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی کوٹ سا پہنا ہوا ہے بلیک کلر کا۔ میں نے خود اس کو اپنے گیٹ کے آگے کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے تھوڑے سے قدم تیز کر لیے کہ میں جا کر پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کون ہے، شاید ابو سے کوئی ملنے آیا ہو۔
بس اتنی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ مجھے میرے موبائل کے اوپر میرے دوست کی کال آئی اور میں اپنا موبائل نکال رہا تھا اپنی پاکٹ سے. زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ لگا ہوگا. جیسے میں نے اوپر دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر کے گیٹ کے آگے جو آدمی میں دیکھ رہا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں بھاگتا ہوا آیا تو گیٹ بند تھا. میں نے جیسے ہی بیل دی تو میرے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا. میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ ابھی میں نے باہر گیٹ پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تھا, بلیک کلر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا, کون آیا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا, ابھی تم نے جیسے ہی بیل دی ہے تو میں نے ہی آ کر دروازہ کھولا ہے. میں پھر گیٹ سے باہر نکلا. میں گلی کے کارنر تک گیا لیکن وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ اس گلی کے بالکل درمیان میں بنتا تھا, اتنی جلدی تو وہ جا بھی نہیں سکتا تھا. مجھے بہت زیادہ عجیب لگا. اس کے بعد یہ معمول بن گیا. مجھے ایک کالے رنگ کی پرچھائی, وہ ایک آدمی کے روپ میں, مجھے 3 سے 4 بار ہم لوگوں کی جو گھر کی جہاں پر ہم لوگوں کا مین گیٹ تھا وہاں سے اندر انٹر ہوتے تھے تو ایک گیرلی سی تھی, اس گیرلی میں مجھے وہ نظر آتا تھا. شام کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ جب میں نے اس کو پہلے دن اپنے گیٹ کے اوپر دیکھا, اس کے بعد اس سے اگلے دن کی بات ہے, مغرب کے بعد کی بات ہے, تو مجھے امی نے مجھ سے کوئی چیز منگوائی اور میں وہ شاپ کے اوپر لینے کے لیے جیسے ہی اپنے کمرے سے نیچے آ رہا تھا, وہ جو سیڑھیاں تھیں ہم لوگوں کی سیڑھیاں بھی اسی گیلری میں ہی تھیں. ابھی میں سیڑھیوں کے درمیان میں ہی تھا, میں نے پھر وہاں پر گیٹ کے بالکل پاس ایک وجود کو دیکھا. وہ بالکل ویزیبل تھا کیونکہ وہاں پر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی. کالے رنگ کے لباس میں ہی مجھے وہ نظر آیا. میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو. دیکھتے دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی تھی. میں پھر بھاگتا ہوا اوپر گیا. ہم لوگوں کی جو ریزیڈنس تھی وہ 2nd فلور پر تھی. نیچے جسٹ اتنا ہی ایریا تھا کہ گیٹ کا حصہ تھا اور ایک گیلری تھی. وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے بائک کھڑے کیے ہوئے تھے. میرا اور بھائی کا بائک وہیں پر کھڑا ہوتا تھا اور وہیں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں. وہ جو نیچے والی جگہ تھی جہاں پر وہ گیرلی تھی, جہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اور گیٹ کا حصہ تھا, وہاں پر مجھے وہ کالے رنگ کی پرچھائی نظر آتی تھی. میں پھر بھاگتا ہوا اوپر گیا اور میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی. امی کا یہ کہنا تھا کہ اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کوئی ہوتا ہے. جب تم لوگ گھر پر نہیں ہوتے, تم لوگ باہر ہوتے ہو, تو مجھے نیچے کسی کی موومنٹ فیل ہوتی ہے. 1 سے 2 دفعہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا ہے کہ کوئی نیچے چل پھر رہا ہو. وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ پرانا سامان رکھا ہوا تھا اور اس میں 1-2 ایسی چیزیں تھیں جو بہت ہیوی ویٹ تھیں, لوہے کی چیزیں تھیں. ان کو بار بار جیسے کوئی گھسیٹتا اور کوئی چھیڑتا ہے. تو امی یہ سمجھتی تھی کہ شاید باہر کا گیٹ کھلا ہے تو کوئی اٹھانے کے لیے نہ آیا ہو. امی کہتی ہیں جیسے میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, اور جب میں نیچے آئی تو وہ چیزیں بالکل اپنی جگہ پر تھیں. میں نے بھائی سے بھی یہ بات شیئر کی, ابو سے بھی یہ بات شیئر کی. ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ شاید میرا وہم ہے, تم وہم بہت کرتے ہو, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس گھر میں 10-15 دن گزر چکے تھے. دوپہر کا ٹائم تھا. میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا, بہت تیز دھوپ تھی تو میں چھت کے اوپر بیٹھ گیا. ہم لوگوں کے گھر کے جو سامنے والا گھر تھا وہاں پر ایک لڑکا تھا, میرا ایج فیلو تھا. اس سے میری اسلام دعا ہوئی, وہ میرا دوست بن گیا. اس سے کوئی کام تھا تو اس نے مجھے بلایا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں تیزی کے ساتھ جیسے ہی 3rd فلور سے 2nd فلور پر آیا تو ویسے ہی تیزی سے میں اترتا ہوا نیچے چلا گیا. دوپہر کا ٹائم تھا, سب گھر والے چھت پر ہی بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے. جب میں اپنی سیڑھیوں سے نیچے اترا تو میں نے ایک بہت بڑے سر والے ایک آدمی کو ہم لوگوں کی گیلری میں کھڑے ہوئے دیکھا. وہ گیٹ کے ایک کونے میں کھڑا تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا, ریڈ کلر کی آئیز تھی اور سر بہت زیادہ بڑا تھا. میں نے اسے دیکھا, میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں پیچھے ہٹا تو میں وہیں پر سیڑھیوں میں گر گیا. جب میں سیڑھیوں میں گرا تو میرا پاؤں بھی بینڈ ہو گیا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا. میری اس طرح سے چیخو پکار سن کے میری امی وغیرہ اوپر سے نیچے آئے. جب ان لوگوں نے آ کر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کر کے بتایا کہ میں نے ابھی یہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والے ایک آدمی کو دیکھا ہے اور اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا. وہ بالکل یہاں پر سامنے کھڑا ہوا تھا. میں آپ لوگوں کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ہے. بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے ان سیڑھیوں سے اوپر کیا. میرے پاؤں پر موچ آ گئی تھی. پاؤں فوراً میرا بہت زیادہ سویل ہو گیا. میں اسے چلا نہیں جا رہا تھا. جیسے کیسے کر کے مجھے کمرے میں امی اور میری سسٹر نے مجھے بیڈ پر لٹایا. اس کے بعد وہی پرچھائی میں نے کئی بار اپنے گھر میں بھی دیکھی. 1 مہینہ ہم لوگ وہاں پر رکے. میں وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا. میں ڈر جاتا تھا. مجھے کوئی ڈراتا تھا, بار بار اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا. پھر میرے ابو نے
میرے ابو کے ایک دوست تھے، ان سے بات کی، وہ ایک عامل تھے، ان کو جانتے تھے، وہ ہم لوگوں کے گھر ان کو لے کر آئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گیلری ہے یہاں پر ایک جن کا بسیرا ہے، یہاں پر آسیب ہے، یہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہی آپ کے بچے کو بار بار نظر آ رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ جگہ چھوڑ دیں ورنہ وہ آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ اس کے اوپر اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے وہ اس کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ اکثر امی نے وہاں پر اس طرح سے کسی کو دیکھ، کالے رنگ کا دھواں بھی دیکھا ہے میری امی نے وہاں پر، تو وہ ڈر جاتی تھی کہ کوئی چیز نہ جل رہی ہو، لیکن وہاں پر کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ایک اور ہارر چینل ہے، ہارر اردو سینٹر، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، وہاں پر میں ہارر ناولز آن ایئر کرتی ہوں۔ ان دنوں میں وہاں پر شہزاد احمد صدیقی کا ناول قبر کا بیٹا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔